اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا جو چیزیں جو قرآن میں نازل ہوئی ہیں اور جو اللہ کے نبی نے کہی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قرآن کے نازل ہونے کے بعد ہوئی ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہوئی ہیں۔ اب میرا کہنے کا ایک بہت بڑا ایک مقصد ہے، وہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ، جب بی بی ہاجرہ نے اور ان کے بیٹے اسماعیل نے اور ان کے شوہر ابراہیم علیہ السلام نے جب قربانی دی، جب وہ اپنی جگہ چھوڑ کے فلسطین سے، یروشلم سے، اللہ کے حکم پہ اپنی بیوی اور بچے کو مکے میں چھوڑ دیا تنے تنا، مطلب کوئی شے نہیں ہے ادھر، کوئی درخت نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ دیکھو اتنا بڑا وہ آزمائش کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور بچے کو اس جگہ چھوڑ دیا جہاں کسی کی عقل نہیں کہہ سکتی کہ یہ کام صحیح ہے۔ دنیا کا ایک انسان بھی عقلی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام صحیح ہے، ہر بندہ کہے گا یہ کام غلط ہے، اپنی فیملی کو اس طرح چھوڑ کے جانا ہو آپ نے، لیکن اللہ کا حکم تھا وہ چھوڑ گئے۔ ابھی بھی ہاجرہ وہ کھجور کھاتی تھی اور پانی پیتی تھی، جو ایک مشکیزہ تھا ان کے پاس، وہ کھجوریں تھی، اور دودھ پلاتی تھی اپنے بچے اسماعیل کو، وہ بھی نبی ہونے والے تھے آگے جا کے۔ اب وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا اور دودھ بھی سوکھ گیا۔ اب بچہ رو رہا ہے تو ماں وہ نہیں دیکھ سکتی ہے، اس کا بچہ رو رہا ہے، مر سکتا ہے، جان نکل سکتی ہے اس کی بھوک سے، پیاس سے۔ اب وہ اس حالت میں بھاگی ہے نا، وہ بی بی ہاجرہ صفا جاتی ہیں، پہاڑ پہ چڑھتی ہے، پھر دعا کرتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے کوئی نہیں آ رہا ہے، پھر بھاگتی ہے، پھر وہ مروہ کی پہاڑی پہ چڑھتی ہے، وہاں بھی پیچھے دیکھتی ہے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان میں 7 دفعہ بھاگی ہے، اور ہر دفعہ وہ دعا کرتی تھی، اور ہر دفعہ وہ جو ہے نا وہ پیچھے دیکھتی تھی کہ کئی مسافر آ رہے ہوں، کوئی کاروان آ رہا ہو تو میں پانی لے سکوں اپنے بچے کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ کو بڑا پیار آیا کہ دیکھو یہ خاندان میرے حکم کے اوپر میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ قربانی بھی لے لی اور فرشتہ بھی بھیج دیا اور پانی بھی کھول دیا، ٹھیک ہے نا، زمزم کھل گیا۔ اللہ نے اسی وقت اس کا انعام دے دیا کہ آج 5000 سال ہو گئے، اس قربانی کے اوپر پانی نکال دیا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کیا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ 5000 سال ہو گئے اس کو، آج بھی پوری دنیا کے مومن جاتے ہیں اور صفا مروہ کے درمیان بھاگتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں ہمیں حدیث میں پتہ چل گئی، قرآن میں پتہ چل گئی صفا مروہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ قربانی دی ہے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی فیملی نے، کہ وہ اس ریگستان میں بیٹھے ہیں اللہ کے نام پہ اور اللہ کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ اللہ نے اتنی قربانی پسند کی کہ پانی بھی نکال دیا جو آج لاکھوں کروڑوں مسلمان پیتے ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ صفا مروہ کو بھی جو ہے نا وہ کر دیا، حج کا حصہ بنا دیا، عمرے کا بھی حصہ بنا دیا، کہ اس کے درمیان میں بھاگو بھی اور چلو بھی، ٹھیک ہے، اور دونوں پہاڑوں پہ چڑھنا بھی اور دعائی بھی مانگنی ہے دونوں پہاڑوں پہ۔ اور بھی جو کچھ ہوا ہے حج کے دوران میں، قربانی اور مینا اور جمرات میں کنکڑیاں مارنا، یہ بھی سارا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی سنتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک اور ریگستان میں قربانی دینے چلا گیا ہے، کربلا کے میدان میں چلا گیا ہے قربانی دینے کے لیے خاندان، اور وہ قربانی کو ابراہیم علیہ السلام کی خاندانی قربانی سے کمپیئر کرو تو کیا اس کا مقابلہ ہے کوئی مقابلہ؟ دیکھو نا، اپنے امام حسین نے صرف ایک بات نہیں ماننی ہے کہ میں حق کے ناحق کے سامنے نہیں جھکوں گا، حق کے اوپر میں کھڑا رہوں گا، چاہے میری گردن کٹ جائے، چاہے میرے بچے کٹ جائیں، چاہے میرے خاندان کٹ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو 3 دن کے پیاسے ہیں، دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اور 3 دن کے لیے قربانی دے رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ رات کو چراغ بجھا دے کر جس نے جانا چلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ صبح کوئی نہیں گیا، ایک بندہ بھی نہیں گیا، کہتے ہم تو یہی شہید ہوں گے سارے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ سارے خاندان کے بچے، ان کے بیٹے، ان کے بھتیجے بھانجے، ان کے بھائی، ان کے دوست احباب رشتہ دار، سارے
مرد جو تھے نا، جو مرد اور بچے وہ سارے شہید ہو گئے، انکلوڈیڈ امام حسین کے، ٹھیک ہے، اور عورتیں ساری غلام بن گئیں، اور ایک بچہ بچ گیا علی زین العابدین، ٹھیک ہے۔ اب ایسی تو قربانی تو کسی نبی کے خاندان نے نہیں دی ہوگی، اور کسی بھی خاندان نے نہیں دی ہوگی، کسی خاندان کی تو دور کی بات ہے، کسی نبی کے خاندان میں اتنی بڑی قربانی دی ہوگی اللہ کے دین کے لیے، کہ ہم نے حق کے اوپر کھڑا ہونا ہے، اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہونا ہے، اور ناک کے آگے نہیں جھکنا ہے، اللہ کے دین کا ہم نے وہ کرنا ہے، سربلندی کرنی ہے۔ مطلب کہ ہم نے جو ہے نا دین کا، جو اسلام کا جو دین ہے نا، وہ جو قانون ہے، وہ جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے کہ باپ جائے گا تو بیٹا وہ جائیداد لے لے گا اس کا، وہ نہیں الاؤ ہے اس جائیداد اسلام میں۔ اسلام کی حکومت جائیداد سے نہیں ملتی ہے، وہ جس کا حق ہوتا ہے اس کو ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ مجھے بتاؤ، اگر قرآن نازل ہونا ہوتا بعد میں، اس واقعے کے بعد میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد بھی زندہ ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے کہ یہ 3 دن ان لوگوں نے جو قربانی دی ہے یہ بھوکے پیاسے تھے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی، تو ہم بھی یہ 3 دن روزہ رکھیں گے۔ آپ مجھے بتاؤ، اب تو قرآن نہیں ہے نا، نہ اترے گا اس کے بعد، نہ حدیث آئے گی بعد میں، لیکن یہ اگر قرآن آنا ہوتا اس کے بعد میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، تو نہ کہتے کہ 3 دن کے روزے رکھیں گے ہم۔ ہمارے یہاں ان دنوں میں وہ لوگ شربت پی رہے ہوتے ہیں اور حلیم کھا رہے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہوتے ہیں، انجوائمنٹ، سیلیبریشن ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ یہ میرا یہ اوپینین ہے کہ ان 3 دنوں میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ 10 کا روزہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، پھر کہا تھا کہ اگلے سال میں 9 اور 10 کا رکھوں گا، اب میں کہتا ہوں 8 کا بھی روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی کا خاندان ان 3 دنوں میں بھوکا رہا ہے نا، پیاسا رہا ہے۔ ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ان کی نقل تو کر سکتے ہیں نا، کہ انہوں نے اللہ کی قربانی دی، ہم بھی اللہ کی قربانی دیں گے، 3 دن ہم روزہ رکھیں گے، اور 3 دن کا روزہ مہینے کا ہوتا بھی ہے، ہر مہینے 3 روزے ہوتے بھی ہیں۔ تو ہم نے کیا ڈیزائر کیا، ہم سارے جو ہے نا، پورا خاندان ہمارا، ہم سارے جو ہے نا روزہ رکھیں گے 3 دن کا، اور میرے خیال سے یہ کوئی بدعت بھی نہیں ہے، نہ یہ کوئی، ہم تو اللہ کے نبی کے خاندان کی کاپی کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں ہم، کہ وہ 3 دن بھوکے پیاسے تھے، اللہ کے لیے قربانی دے رہے تھے، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم بھی 3 دن اللہ کی قربانی کے لیے قربانی دیں گے، ہم روزہ رکھیں گے بس۔ اور دیکھو نا، جب اللہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کے نبی، اللہ سے پیار کرتے ہو، تو آپ کہہ دیجئے نبی کہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو تو میرے اتباع کرو، اللہ تم سے پیار کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباع کریں، اللہ پیار کرے گا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی اتباع کریں گے تو اللہ نہیں پیار کرے گا۔ تو میرے خیال سے اگر ہم یہ 3 دن روزے رکھے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا، بلکہ بالکل صحیح ہوگا۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ اگر اس واقعے بعد میں اگر قرآن نازل ہونا ہوتا، یا اس واقعے کے بعد میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، تو ہمیں ضرور کہتے کہ ہم نے 3 دن روزہ رکھنا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی قربانی اور دوسرے انبیاء کی، موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور انبیاء کی قربانیوں کا جو دن ہے، عاشورے کا دن، اس پہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اتنی بڑی کامیابی کہ وہ ہمارا نبی کا خاندان اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، لیکن ناحق کے سامنے نہ جھکا، تو ہمارا نہیں حق بنتا ہے کہ ہم اس دن روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ کے نبی کے خاندان نے اتنی بڑی قربانی دی ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے، تو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم بھی ان کو نقل کریں، ان کی طرح ہم بھی بھوکے پیاسے رہیں 3 دن اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر ہم ان کی اس قربانی کی نقل کریں گے تو یہی ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ سارے مسلمان 8، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھے، اس کو کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یکجہتی کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ یا ہم اور مسلمانوں کے ساتھ، تو یہ ہماری یکجہتی ہے اللہ کے نبی کے خاندان کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی کا خاندان 3 دن اللہ کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہا تھا، اس کربلا میں حق کے لیے کھڑا رہا تھا اور ناک کے آگے نہیں چکا تھا۔ تو ہم بھی 8، 9 اور 10 محرم کو ساری دنیا کے مسلمان روزہ رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اور ہو سکتا ہے یہ ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ سو انشاءاللہ نیت کریں، ہم سب روزہ رکھیں گے، اور جو ہمارے اللہ کے نبی، جو ان کے خاندان نے جو قربانی دی اللہ کے دین کے لیے، ہمارے دین کے لیے، اسلام کے لیے، تو ہم بھی ان کو ایک نقل کریں گے، ہم ان کے یکجہتی دکھائیں گے، جیسے وہ 3 دن تک روزے میں تھے، بھوکے پیاسے تھے، ہم بھی بھوکے پیاسے 3 رہیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔
اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ان لوگوں نے قربانی دی، ہم بھی ایسے ہی اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے والے بنے۔ اس محرم میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مسلمانوں کو سعادت دی کہ پوری دنیا کو جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا کہ میں بہت طاقتور ہوں، جس نے 2001 میں بڑا مغروری کے ساتھ اس کے پریزیڈنٹ بش نے کہا تھا کہ ہم نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، اور پھر 20 سال تک انہوں نے مسلمانوں وہاں پہ جنگ لڑی، اور 20 سال کے بعد آج امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور اس کی جو پپیٹ گورنمنٹ تھی وہ بھی بھاگ گئے وہاں سے، اور امریکہ کچھ نہیں کر سکا۔ 20 سال کی جنگ وہ ہار گیا، اور یہ ایک بہت بڑی ایک معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ آج بھی موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ آج بھی مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، مومنوں کی مدد کر سکتے ہیں اگر وہ اللہ کے لیے کھڑے ہو جائے۔ دنیا کا سب سے کمزور ملک کی اندر کی ایک جماعت، صرف ایک پورا ملک بھی نہیں، دنیا کا سب سے غریب ترین ملک کی ایک جماعت اٹھی چند ہزار لوگوں کی، اور انہوں نے دنیا کی سپر پاور سے ٹکر لی، 20 سال تک جنگ لڑی۔ اس سپر پاور نے 2000 ارب ڈالر خرچہ کیا، 2 ٹریلین ڈالر مطلب 2000 ارب ڈالر کا خرچہ کیا ایسی جماعت کے پاس کے جن کے پاس میں چند ملین ڈالر بھی نہیں ہے، ان کے سامنے 2000 ارب ڈالر کا خرچہ کیا اور وہ جنگ ہار گیا۔ اور پہلے برٹش نے کیا، وہ بھی ہارا، پھر سوویت یونین رشیا نے کیا، وہ بھی ہارا، آج امریکہ بھی ہار گیا، اور آج امریکہ کی تباہی ہو جائے گی پوری دنیا میں۔ کوئی ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہے کہ تم ایک ملک سے ایک ملک کی ایک چھوٹی سی ایک گروہ سے ہار گئے، جس نے تمہارے ساتھ 20 سال جنگ کی، گوریلا وارفیئر کی، اور تمہیں فائنلی شکست فاش دے دی، اور پوری دنیا میں تمہیں ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ تو یہ ہوتا ہے مومن۔ 50 مسلمان ممالک امریکہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ایک ملک کی ایک چھوٹی سی جماعت نے امریکہ کو ہرا دیا۔ آج امریکہ کے لوگ خود، امریکہ کی گورنمنٹ، ان کے جو بڑے بڑے دانشور ہیں، وہ خود ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ امریکہ یہ جنگ ہار گیا، اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا، اور فائنلی اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اور اپنے ڈپلومیٹس کو بھی چاپرس وغیرہ میں ڈال کے وہاں سے نکالنا پڑا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ دکھایا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے امام حسین کی اور ان کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی کہ جنگ ہار گئے، لیکن اس کے باوجود آج جیت گئے، کہ پوری دنیا میں ان کا نام لیا جاتا ہے، لیکن یزید کو پوری دنیا میں لعنت دی جاتی ہے، جس نے اہل بیت کو بھی شہید کیا، ان کی عورتوں کو یرغمال بنایا، ان کو قیدی بنایا، اور پھر مکے پہ بھی، مدینے پہ حملہ کیا اور مکے پہ حملہ کیا، اور جب مکے پہ حملہ کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بھیانک موت دی جو پوری دنیا کے لیے عبرت بنی، اور اس کا بیٹا بہت نیک انسان تھا، معاویہ اس کا نام تھا، اس کے بیٹے کا نام، اور معاویہ بن یزید، اس نے 40 دن تک حکومت کی، اور پھر اس نے اس کو لات مار دی کہ یہ اس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، میں اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا، اور اس نے وہ حکومت چھوڑ دی، اور اپنے باپ کے خلاف پوری دنیا میں دکھا دے کہ اس کا باپ غلط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کے دن پہ ایک یکجہتی ہم کرنا چاہتے ہیں اہل بیت کے ساتھ، کہ ہم بھی 3 دن جیسے وہ بھوکے پیاسے تھے، ہم بھی بھوکے پیاسے اللہ کی رضا کے لیے رہیں گے، اور ایک یکجہتی دکھائیں گے کہ جیسے اللہ کے لیے انہوں نے قربانی دی، آج ہم اللہ کے لیے قربانی دے کے 3 دن کے روزے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائیں گے ہمیں۔ اللہ میں آپ دنیا میں بچا دے، آخرت میں بچا دے، میں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائے، میں آپ کی رضا اور جنت الفردوس سے بلند و بالا درجہ عطا فرمائے، آمین، اللہم صلی اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔